بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران، اس موقر سیمینار کے معزز مقالہ نگاران اور سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے اس اہم سیمینار میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سیمینار کا مرکزی موضوع اس عہد کے عظیم محسن مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کی افکار سے متعلق ہے، اور مجھے امید ہے کہ سیمینار کے مقالوں اور مباحث سے مولانا مرحوم کے عہد ساز کارنامے کی اہمیت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گی، اور ان کے افکار کی عصری معنویت بھی اجاگر ہوگی۔ دنیا کے احوال میں جیسے جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں، مولانا مودودی کے افکار کی معنویت بڑھتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ امت کے ہر جگہ کے اہل علم کے سامنے اور قائدین کے سامنے مولانا مودودی کے افکار آئیں، ان کا گہرائی سے مطالعہ ہو، اور ان افکار میں دور جدید کے پیش در پیش چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے جو روشنی ہے اور جو راہ عمل ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مولانا کے افکار میں اس راہ پر چلنے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ، قوت اور داعیہ بھی موجود ہے، اس سے بھی امت فیض یاب ہو۔ مجھے اقامت دین کے نظریے اور مولانا کے فکری اور کلامی کارنامے سے متعلق موضوع دیا گیا ہے۔ مفکر اسلام سید ابوالعالی مودودی، فکر اسلامی، اقامت دین اور جدید علم کلام، یہ میرا موضوع ہے۔ تو حاضرین، اس عنوان پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے مولانا کے عہد پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ مولانا نے جو عہد پایا تھا وہ مسلمانوں کے 300-400 سالہ فکری جمود کے عروج کا عہد تھا۔ مولانا کے کارنامے کو سمجھنے کے لیے اس عہد کی کچھ اہم خصوصیات پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی خصوصیت جدیدیت کا سیلاب بلاخیز ہے۔ وہ افکار و نظریات جو یورپ میں کلیسا کے ساتھ کشمکش کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، نوآباد کاروں نے، انگریزوں نے اپنی سیاسی اور فوجی قوت کے بل پر انہیں ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ جدیدیت کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانی عقل اور اس کی قوت مشاہدہ اس قدر کامل و شامل ہے، یعنی پرفیکٹ ہے، کہ وہ کائنات کی تمام سچائیوں کو دریافت کر سکتی ہے۔ اس لیے نامعلوم حقائق تک یا غیب کی باتوں تک پہنچنے کے لیے مذہب یا مذہبی عقیدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس تحریک نے دنیا بھر میں الحاد اور تشکیک کو فروغ دیا، اور انہی بنیادوں پر جدید علوم و فنون کی تشکیل ہوئی اور جدید نظام تعلیم کی عمارت کھڑی کی گئی۔ سیکولرزم، لبرلزم، لبرل ڈیموکریسی، نیشنلزم، فیمنزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ریشنلزم، پازیٹیوزم وغیرہ وغیرہ نظریات اسی کے بطن سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کی ایک بالکل نئے پیراڈائم میں، خدا بیزار پیراڈائم میں تعمیر شروع کر دی۔ یہ پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت، ان نظریات کے فروغ کے لیے جو نوآبادیاتی طاقتوں کی جو سیاسی قوت تھی، اس کا بھرپور بلکہ کسی حد تک جارح استعمال، یہ دوسری خصوصیت تھی
کہ یہ جو نظریات تھے جدیدیت، وہ یورپ کے جدید انسان کے لیے ایک نئی دریافت کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسانی ترقی کا راز انہی نظریات میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس دور میں جدید مغربی انسان کا یہ نصب العین بن گیا کہ جدیدیت کو ساری دنیا میں فروغ دیا جائے اور تیسری دنیا کو روایات کے اندھیرے سے نکال کر جدیدیت کی روشنی سے منور کیا جائے اور ان ممالک میں ترقی کو یقینی بنایا جائے۔ چنانچہ کولونیلزم کو یعنی نوآباد کاری کو غلام یعنی تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک کو جو غلام بنانے کا عمل ہے، اس کی توجیہ بھی یہی کہہ کر کی گئی کہ اس کا مقصد ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ترقی دلانا ہے۔ انگریزی شاعر روڈیارڈ کپلنگ کی جو مشہور نظم ہے وائٹ مینس برڈن، اس سے اس عزم کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تیسری خصوصیت کیا تھی؟ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ مولانا مودودی کے زمانے تک مغربی حکمرانوں کی یہ کوششیں اکثر اسلامی ملکوں میں کافی کامیاب ہو گئی تھیں۔ ہر جگہ اشرافیہ میں، ایلیٹس میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو ذہنی لحاظ سے یورپین تھا، اور خوشحال اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی اور جدیدیت کے ان مضمونات پر ایمان کامل رکھتے تھے، اور یہی لوگ معاشرے کی قیادت کر رہے تھے، معاشرے پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ جب آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں تو پہلے تو یہ طبقہ یورپی آقاؤں کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں ہوا کا رخ دیکھ کر یہ بھی آزادی کی تحریکوں میں شامل تو ہو گیا تھا، لیکن ان کے نزدیک آزادی کا مطلب صرف سیاسی آزادی تھی۔ یہ لوگ انگریزوں کے اقتدار کے تو خلاف تھے، لیکن ان کے نظریات اور ان کے جدید سیکولر نظام زندگی کے خلاف نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اس زمانے میں ترقی کا راستہ یہی ہے، جدیدیت ہی ہے، اور انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے خود اپنے ہاتھوں انگریزوں کے تصورات اور نظام زندگی کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے قائل تھے۔ چوتھی چیز، یہ طبقہ یورپ ہی کے طرز پر اسلام کو بھی اجتماعی، سماجی اور سیاسی زندگی سے الگ تھلگ کر دینا چاہتا تھا۔ یہ طبقہ یورپی مفکرین کے اسلام پر جو جارح تنقیدیں تھیں ان سے بھی حد درجے متاثر تھا، اور اس کے رسپانس میں، اس کے جواب میں پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اسلام کے تصورات اور اس کے قوانین کو عقل کے خلاف سمجھتی تھی اور اعلانیہ دین بیزار ہو چکی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد اسلام پر قائم رہنے کی تو دعوے دار تھی، لیکن جدید یورپی نظریات کے مطابق اللہ کے دین میں طرح طرح کی ترمیمات چاہتی تھی، یعنی اسلام کو جدید یورپی معیارات پر ڈھالنا چاہتی تھی یا سو کالڈ ریفارم لانا چاہتی تھی۔ تیسرا طبقہ جو ان دو حدوں تک نہیں جا سکا، وہ کم سے کم یہ چاہتا تھا کہ اسلام باقی رہے تو صرف خانگی زندگی میں محدود ہو کر رہے اور اجتماعی زندگی کے لیے جدید فلسفوں کو، نظریات ہی کو اختیار کر لیا جائے۔ جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ کم از کم اس وقت، آج کے دور میں، اسلام کی اجتماعی تعلیمات کے نفاذ کا کوئی موقع، کوئی محل نہیں ہے۔ تو مولانا مودودی کے افکار و نظریات کی پیشکش کا زمانہ ان اہم خصوصیات سے عبارت تھا۔ آپ ان خصوصیات کو سامنے رکھیے اور مولانا مودودی کے افکار کا تجزیہ کیجئے تو مولانا کے کارنامے کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک کا ایک داعی ان حالات میں وہی باتیں کہہ سکتا تھا جو مولانا مودودی نے ارشاد فرمائی۔ اس زمانے میں مولانا نے حالات کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا اور مومنانہ بصیرت کے ساتھ ایک ایسا ڈسکورس کھڑا کیا
جو ان حالات میں دین کی تقاضوں کی تکمیل کرنے والا اور اہل ایمان کی ٹھوس رہنمائی کرنے والا تھا۔ مولانا کے تاریخی تجزیے نے انہیں اس نتیجے پر پہنچایا کہ دور جدید میں زوال کا سب سے بڑا سبب فکری، وہ ذہنی غلامی ہے جو ساری مسلم دنیا میں عام ہو چکی۔